الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و مرسلین۔ تو میرے پیارے بچوں، آج انشاءاللہ عز و جل آج ہم دوسری آیت سیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے قاعدے لگ رہے ہیں اور کہاں کیا لگ رہا ہے، یہ سب کچھ سیکھیں گے اور اس کی صحیح ادائیگی بھی آج ہم سیکھیں گے۔ تو آپ تمام لوگ اپنے اپنے قاعدے کھول لیجئے اور بھرپور توجہ رکھیے گا۔ پہلے میں پڑھوں گی، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے میں دوسری پوری آیت پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ غور سے سماعت کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میں نے یہ آیت 3 دفعہ پڑھی ہے تاکہ آپ لوگ اچھے سے سماعت فرما لیں۔ اب اس کے اندر جو جو قاعدے لگ رہے ہیں میں اس کو اچھے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ کہاں پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اب ذال ہے تو ذال کے اوپر کھڑی حرکات لگ رہی ہے، ذال کے اوپر کھڑی حرکات لگ رہی ہے تو کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑی حرکات اور حروف مدہ کا ایک ہی مقام ہے، یعنی حروف مدہ کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب جو ہے لام کے نیچے بھی زیر آ رہی ہے اور کاف کے اوپر بھی زبر آ رہا ہے، یعنی حرکات ہے، تو حرکات کو بنا کھینچے بنا جھٹکے دیے معروف پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد لام آ رہا ہے تو لام کے اوپر جزم ہے، تو جزم جس حرف پہ جزم ہو تو وہ ساکن کہلاتا ہے، تو ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، تو یہاں جو لام ہے وہ کاف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ اور کاف کے نیچے زیر ہے تو آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ حرکات کو بنا کھینچے بنا جھٹکے دیے معروف پڑھیں گے۔ اور تا کے اوپر کھڑی حرکات ہے تو کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ با کے اوپر حرکات ہے تو حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے معروف پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب جو آ رہا ہے لام الف زبر لا ریب، تو لام الف کے ساتھ مل رہا ہے تو یہاں پہ الف مد کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مد ہوگا، تو یہاں پہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، لام کے اوپر زبر آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پہ الف مد کا قاعدہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب یہاں پہ را یا زبر رئی ہو رہا ہے، تو را پر ہے، جس را کے اوپر زبر اور پیش ہو، جس را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو وہ را موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ لین کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے، را یا زبر رئی، تو حرف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، تو یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے تو اس لیے لین ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ با کے اوپر حرکات ہے تو با کو بنا کھینچے بنا جھٹکے دیے معروف پڑھیں گے۔ اور فا یا زر فی، تو یہاں پہ یا مد کا قاعدہ لگ رہا ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ حروف مدہ 3 ہے، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مد ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مد ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مد ہوگا، تو یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو اس لیے یہاں مد کا قاعدہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہا کے نیچے جو ہے حرکات ہے، حرکات کو بنا کھینچے بنا جھٹکے دیے معروف پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہا کے اوپر پیش ہے تو اس کو بھی ہم نے بنا کھینچے بنا جھٹکے دیے معروف پڑھیں گے۔ اب دال کے اوپر 2 زبر کی تنوین آ رہی ہے، لیکن اس کے بعد جو لام آ رہا ہے تشدید والا لام آ رہا ہے، تو تشدید والا حرف ہمیشہ
2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ تشدید والا لفظ ہمیشہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر اور دوسری بار اپنی حرکات کی وجہ سے۔ کیسے؟ ہدل، پھر اس کے بعد دوسرا جو لام آ رہا ہے وہ ساکن آ رہا ہے، تو اب یہ والا لام جو ہے مشدد لام سے مل کر پڑھا جائے گا، یعنی حرکت والے لام سے مل کر پڑھا جائے گا۔ ہدل لل، تو لام لام سے لل ہو گیا، ہدل لل۔ پھر میم تا سے ملے گا کیونکہ تا مشدد ہے، حرکات والا ہے، یعنی تشدید والا ہے، تو تشدید والا لفظ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، تو ایک اپنے سے پہلے متحرک حرف سے اور ایک دوسری اپنی حرکات کی وجہ سے۔ متا، ٹھیک ہے، اور قاف جو حرف مستعلیہ میں سے ہے، قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو موٹا ہر صورت چاہے اس کے اوپر حرکات ہو یا نہ حرکات ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہر صورت میں ہم نے موٹا ہی پڑھنا ہے۔ اور یہاں پہ یا مد کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے، قاف یا زیر کی یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، تو یہاں پہ یا مد کا قاعدہ لگ رہا ہے اور نون کے اوپر حرکات ہے، لیکن ہم یہاں وقف کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ وقف کی علامت آ رہی ہے، تو ہم یہاں وقف کر رہے ہیں، تو نون کے زبر کو ہٹا کر یہاں پہ ہم نے جزم لگا دیا، یعنی کہ ساکن کر دیا، تو کیسے پڑھیں گے؟ متقین۔ اگر ہم نے یہاں پہ نون کو ساکن نہیں کیا، وقف نہیں کیا، تو کیسے پڑھیں گے؟ متقین الذی، ٹھیک ہے، متقی نل ہو جائے گا، لیکن ہم نے یہاں وقف کر دیا تو متقین، یعنی نون کو ہم نے وقف کی صورت میں ساکین کر دیا۔ تو بہت اچھے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ ابھی تک تو میں نے آپ کو کہتے ہیں قواعد یاد کروائیں، اب میں آپ کو اس کے مخارج بھی اچھے سے یاد کرا دیتی ہوں کہ کہاں پہ کون سا مخارج لگ رہا ہے۔ مخارج کے مطلب ہے کہ جو الفاظ جہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے مخرج کا بھی پیج لگا دیا ہے، اس میں سے آپ دیکھ کر بہت اچھے سے یاد کر سکتے ہیں۔ اب زال ہے، زال کا مخرج کیا ہے؟ زال زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ لام زبان کا کنارہ اور دواہک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ دال جو ادا ہوتا ہے وہ ہے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ میم جو ادا ہوتا ہے وہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے۔ نون ہے، نون جو ہے زبان کا کنارہ اور انایب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو کا سبق آپ کو اچھا لگا ہو اور آپ کے سمجھ میں آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور سبحان اللہ لکھیں، ماشاء اللہ لکھیں، کمنٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ کمنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہم نے کیا صحیح پڑھایا ہے یا نہیں پڑھایا، یا آپ لوگوں کو سبق سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ تو یہ کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیا کریں کہ جب بھی ہم لائیو آئیں یا ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ ہی تک لازمی، اور اینڈ تک واچ کیا کریں تاکہ پورا سبق جو ہے آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے۔ پورا سبق اینڈ تک لازمی دیکھا کریں۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں خاص خیال رکھیے گا۔
تو جزاک اللہ خیرہ۔